والإسلام دين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظیم. سورۃ النحل کا 5واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے. آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک آج کے درس میں آیات شامل ہیں. تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ایسی نعمتوں کا جو انسان کی عقل میں بھی بآسانی آ سکتی ہیں، جن کو انسان بآسانی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے اور تھوڑے سے غور و فکر اور تدبر کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو پرستش کے لائق ہو، جو عبادت کے لائق ہو، عبادت کے قابل ہو. لیکن بہت ساری قوموں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور نہیں مانا، تو اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہ ہمیشگی کی جہنم کا ٹھکانہ بنا دیے گئے اور آنے والی قوموں کے لیے، امتوں کے لیے اور انہی کی نسلوں کے لیے ان کو مقام عبرت بنا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور وہ انہی چیزوں میں جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا استہزاء کر لیا کرتے تھے، وہ خود اسی کا شکار ہوئے اور اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ان کا مقدر ہوئی، وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے قومیں اس طرح کا عمل اور اس طرح کا طرز زندگی اختیار کر چکی ہیں. تو آپ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو. آپ یہ ان کا وتیرہ اور طرز عمل ہے، اس طرح سے کرتے چلے آئے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نئی چیزیں اپنے نبی کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ نبی اپنے کار نبوت سے بعد آ جائے اور ہماری ان کے اوپر فتح ہو جائے، ہماری ان کے اوپر جیت ہو جائے اور ہم کامیاب، جیسا کہ وہ اپنی نگاہ میں جان رہے ہیں، ہم ان کے اوپر فوقیت پا جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. جتنا دور یہ نبی کی
नबूवत और रिसालत और उसके पैगाम से होते चले जाएंगे, उतना ही दूर ये कामयाबी से होते चले जाएंगे। तो ये लोग तरह तरह की बातें जो कुछ भी आपके सामने रख रहे हैं, आपके पास आपकी के सामने जो ये बातें कहते हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और अल्लाह की शान में, उसकी ज़ात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। चुनांचे लोग कहा करते थे वक़ाल लज़ीना अशरकू, और उन लोगों ने कहा जिन्होंने शिर्क किया था, लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनी मिन शै, अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत न करते, हम किसी और की इबादत करते ही ना, नहनु वला आबाउना, ना हम किसी और की इबादत करते, हमारे बस की बात नहीं थी, ना हमारे आबा व अजदाद अल्लाह के सिवा किसी की और की इबादत करते, वला हर्रमना मिन दूनी मिन शै, और न महरूम होते हम इसके अलावा किसी और चीज़ से। तो ये जो हम दूसरों की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर जो हम इबादत कर रहे हैं, ये अगर अल्लाह चाहता तो हम अल्लाह की इबादत न करते, अल्लाह की पूजा ही न करना शुरू कर देते, अल्लाह ही की इबादत करते, अल्लाह ही की बात मानते। तो ये कहाँ से लाजिम हो गया कि अल्लाह की बात माननी है और अल्लाह की इबादत करनी है? अगर ऐसा होता तो अल्लाह हमें खुद अपनी इबादत के ऊपर लगा देता, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, तो यकीनन ये ज़रूरी बात नहीं है। इस तरह की बातें कहकर वो नबी की तकज़ीब किया करते थे और वो ये चाहते थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और करोड़ों माबूद उन्होंने तराश लिए हैं, बना लिए हैं, उनकी इबादत को रवा और जायज़ गर्दानने के लिए वो इस तरह की बातें कहा करते थे और ये समझते थे कि हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारा ये फ़ेल जायज़ हो जाएगा कि हम गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो कहते थे कि हमारे आबा व अजदाद और हम इस खैर से महरूम ना होते, हम उस पर अमल किया करते, अल्लाह ही की जो है वो इबादत किया करते। कज़ालिक फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले वाले लोगों ने भी इसी तरह की बातें कही हैं, वो भी इसी तरह से कर चुके हैं। फ़हल अला रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन, तो रसूल का काम नहीं है मगर खुले तौर पर पहुंचा देना। रसूल अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यहाँ से नबी की नबूवत और उनका जो कार्य रिसालत है वो भी वाज़ेह हो जाता है कि नबी का काम सिर्फ अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना है, खुले तौर पर, इल्लल बलागुल मुबीन, खुले तौर पर वाज़ेह अंदाज में अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, ये नबियों का काम है, रसूलों का काम है। हिदायत देना नबी और रसूल की जिम्मेदारी नहीं है। नबी और रसूल की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो हिदायत भी दें, तो अल्लाह अलग चीज़ है। हिदायत देना न देना अल्लाह के बस में है, अल्लाह के हाथ में है, ये नबी का काम नहीं है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, और बेशक हमने भेजा है हर उम्मत में अपना रसूल, अपना पैगम्बर, कि वो अल्लाह की इबादत करें और तागूत से बचें, तागूत शैतान से अपने आप को महफूज रखें, बचें। फ़मिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, चुनांचे उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई और कुछ ऐसे हुए कि जिन पर गुमराही जो है वो हक साबित हो गई और गुमराही उनका मुकद्दर बन गई। फसीरु फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बस चलो अल्लाह की ज़मीन में और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जितने भी रसूल दुनिया के अंदर आए हैं उन तमाम रसूलों से सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम उम्मतों तक पहुँचाया गया कि एक अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो, शैतान से, सरकशी से बचो, इसी का पैगाम दिया गया। तो तुम ये कहाँ से बातें ले आते हो कि तुमने हज़ारों, लाखों, करोड़ों माबूद बना लिए हैं? इन माबूदों को तुमने किस दलील की बिना पर अपने लिए खुदा बना लिया है? अल्लाह ने तो जो भी रसूल दुनिया के अंदर भेजे हैं वो तमाम के तमाम रसूल एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ दावत देने वाले थे। ये कहाँ से तुमने बात निकाल ली है कि तुम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हो? जाहिर है कि ये एक ऐसा दावा है या एक ऐसा अमल है जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। अगर कोई दलील होती तो वो दलील इस बात के ऊपर है कि अल्लाह ने जितने भी रसूल और जितने भी पैगम्बर दुनिया के अंदर भेजे हैं वो तमाम के तमाम एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ दावत देने वाले आए हैं। अन इअ्बुदुल्लाह, उन तमाम ने कहा अल्लाह की इबादत करो। वो सब के सब अल्लाह की इबादत देने के लिए, इबादत का पैगाम देने के लिए दुनिया के अंदर आए कि एक अल्लाह की इबादत करो। ये लोगों गैरुल्लाह की परस्तिश और इबादत को छोड़कर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करना शुरू करो और शैतान से बच जाओ, जो सरकश है उससे अपने आप को महफूज मामून कर लो। यही पैगाम देने के लिए हमने दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है। चुनांचे नबियों ने अपना कार्य नबूवत अंजाम दिया
انہوں نے محنتیں کی, انہوں نے کوششیں کی, اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے سمجھایا. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے ساری عمر اپنی اپنی قوموں کو سمجھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساروں کو ہدایت عطا فرما دی, بہت سارے گمراہ ہو گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے اس طور پر کہ ان کے باقیات کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہیں, اور تمہیں چاہیے, فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, چلو اللہ کی زمین میں اور دیکھو کہ انجام کیا ہوا ہے ان لوگوں کا جو تکذیب کرنے والے تھے, جھٹلانے والے تھے. اگر وہ سچے ہوتے تو ان کے نام لیوا دنیا کے اندر موجود ہوتے, ان کے متبعین ہوتے, ان کے پیروکار ہوتے, ان کا سلسلہ ہوتا, ساری کی ساری چیزیں ہوتی. لیکن ان کا کوئی ماننے والا نہیں, ان کا کوئی نام لینے والا دنیا میں نہیں, ان کو کوئی خیر کے ساتھ ذکر کرنے والا نہیں, اچھائی میں کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں. تو پھر کیا انجام ہوا ان کا؟ ظاہر ہے کہ وہ برا نتیجے کو پہنچ گئے. برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا, اس کے نتیجے میں سزا ہی بھگتنا پڑتی ہے. انہوں نے برائیاں کی تھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا مقام بنایا. ان کے باقیات موجود ہیں ان کے علاقوں میں, ان کی سرزمین میں تم جاؤ گے تو تم کو نظر آئے گا کہ وہاں کیسی وحشت ہے, ہولناکی ہے, کیسے خوف اور دہشت ایک ایمان والے کے دل کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اگر وہ اس طرح کے مقامات سے گزرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ہیبت اور رعب و جلال کی بنا پر جو ہلاک ہوئے, جو برباد ہوئے, اس کے اثرات ایک صاحب ایمان بندہ محفوظ کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے انجام کو دیکھو کہ ان کا کیسا برا انجام ہوا ہے. وہ عبرت کا مقام ہے تمہارے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے تم جاؤ اور دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ برائیاں کیا کرتے تھے آج کوئی نام لینے والا ان کا موجود نہیں ہے. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اگر آپ بہت زیادہ حریص اور لالچی ہو رہے ہیں ان کی ہدایت پر کہ انہیں ہدایت مل جائے, تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے جس کو گمراہ کر دیتا ہے, اور پھر اس کا کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہوتا. جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گمراہی کا, اب ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. آپ کا محنت کرنا, آپ کا کوشش کرنا یقیناً یہ اپنی جگہ ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں, ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں. یہ آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یقیناً بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کو یہ گمراہ ہے اور اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے, یہ بندوں کو نہیں بتایا گیا, یہ بات داعی کو نہیں بتائی گئی. تو حتمی طور پر داعی خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اب میں اس قوم کو اس لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ ان کے حق میں گمراہی لکھی جا چکی ہے, اب ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. داعی اور نبی اور پیغمبر ہرگز اس کا طریقہ اور طرز عمل یہ نہیں ہے, بلکہ نبی کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ آخری دم تک, اپنے آخری دم تک اور مدعو کے آخری دم تک اس کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے فکر مند رہتا ہے, کوششیں کرتا ہے. حتی الامکان جو بھی طرز ہو سکتا ہے اس کو قریب کرنے کا, اس کو بلانے کا, اس کی ہدایت کا, وہ طرز ایک داعی پوری فکر مندی کے ساتھ اختیار کرتا ہے. لیکن ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو اس پس منظر میں سمجھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کا کام یہ ہے, تو رسول اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں, پیغمبر اپنا کام انجام دیتے رہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. مقصود ہدایت نہیں ہے کہ تمہارے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت ملے گی تو ہی تمہارے لیے کامیابی ہے. جو لوگ تمہارے ذریعے سے ہدایت پائیں گے ان کے نتیجے میں تمہارے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب بڑا لکھا جانا ہے. لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں ملایا ہے تو جو پیغام رسانی کا کام تم نے انجام دیا ہے, جو فرض منصبی تم اب تک ادا کرتے چلائے ہو, اس پر بھی تمہیں بڑے اجر و ثواب ملنے والا ہے, اور تم اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پورے کرنے والے مانے جاؤ گے. لیکن جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے گمراہی کا, اب ان کا کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہے, اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اور وہ سخت ترین قسم کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں اٹھائے گا ان لوگوں کو جو مردہ ہو چکے ہیں, جو مر چکے ہیں, ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا. بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بلکہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے اور سچا ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اس سے ناواقف ہیں. اللہ جو وعدہ کر چکے ہیں دوبارہ سے زندہ کرنے کا, وہ وعدہ برحق ہے, وہ پورا ہو کر کے رہے گا. جو لوگ
غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اس زندگی کے بعد جو موت ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ بڑی غفلت کی بات ہے، بلکہ اصل زندگی وہی زندگی ہے، وہی زندگی بہترین زندگی ہے، وہی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے. اسی زندگی کے اندر اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ انسان نے کیا اچھا کیا تھا اور انسان نے کیا کیا برائیاں کی تھی. تو اس سے عقیدہ آخرت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت قائم ہو کر کے رہے گی، قیامت آ کر کے رہے گی. اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک قیامت قائم کریں گے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ واضح کر دے ان پر اس بات کو جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جس میں وہ جھگڑا کرتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور یہ کافرین جان لیں کہ بے شک وہ جھوٹے تھے، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے سب کا سب جھوٹ تھا. وہ یقیناً اس بات کو پہچان لیں اور جان لیں. جانتے تو وہ دنیا میں بھی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں. اب جب عذاب کا معاملہ ان کے سامنے ہوگا، اب ان کو باتیں کھل جائیں گی، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا. اور قیامت میں بالکل دو ٹوک ان کے سامنے بات رکھی جائے گی، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے اور مکر و فریب میں لوگوں کو گرفتار کر کے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکایا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، بے شک ہمارا کہنا تو اتنا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. قیامت کا قائم کرنا، تم انسانوں کو زندہ کرنا، حساب و کتاب کرنا، تمہارے معاملات کے بارے میں تم سے سوالات کرنا، تمہیں جنت میں داخل کرنا، تمہیں جہنم کے اندر بھیجنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم تو کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، جیسا چاہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اخیر میں عقیدہ آخرت کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ انسان عقیدہ آخرت کے لیے متوجہ ہو اور فکر مند ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ قیامت قائم ہو کر کے رہے گی، موت ہر ایک کو آنی ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہی زندگی ہے جو حساب و کتاب کی زندگی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کا منہ کالا کریں گے اور ان کو یقین دلایا جائے گا کہ تم جھوٹ بولا کرتے تھے، تم تکذیب کیا کرتے تھے، دنیا میں تم غلطی پر تھے. اور یہ معاملہ ہمارے لیے اس لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کن کہہ دیتے ہیں اور ہماری مرضیات کے مطابق ہوتا ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. تو قیامت کا قائم کرنا، انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور مردہ ہڈیوں کو جو ہے وہ جاندار بنانا یا بے جان جسموں کو روح بنانا اور گل سڑ جانے کے بعد انسانوں کو جسم عطا کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات کچھ بھی مشکل نہیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری چیزیں آسان ہیں. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی بات کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ کن کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اور یقیناً یہ تمام کی تمام باتیں اللہ ہی کے لیے روا ہیں اور اسی کے لیے مستحق ہیں کہ وہی ایسا قادر مطلق ہے جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.